السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو. آج کی ویڈیو میں ہمارا ٹاپک ہوگا کلائمیٹ چینج. کلائمیٹ چینج سے ریلیٹڈ یہ بھی ایک اہم ٹاپک ہے جو سی ایس ایس کے پیپر میں آ جاتا ہے. تو کرنٹ افیئرس کے حوالے سے بھی آتے ہیں اور ایسے میں بھی یہ اس کی چانسز ہے کہ آ جائے. تو اس کے حوالے سے کون کون سے ایونٹس ہوتے ہیں وہ ہے کاپ 30, کاپ 28, 29, 30. کلائمیٹ چینج بیسیکلی کیا ہے کہ ہمارے ماحولیاتی تبدیلی جس کو بولتے ہیں. تو آج کا ٹاپک سارا ہمارا یہ ہوگا اور اس میں ڈسکس کروں گا آپ کو کیا کیا چیزیں ضروری ہے, اس کا مطلب کیا چیزیں. اس سے جو موسٹ امپورٹنٹ اور ریلیونٹ ایونٹس جو ہے وہ کاپ 30 ہے, COP 30 یا پھر ہے UNFCCC. تو یہ دو چیزیں یہ ایک ادارہ ہے اور ایک کلائمیٹ کانفرنس آف پارٹیز ہے. اس میں تمام پارٹیز اکٹھے ہوتے ہیں اور اس پہ کانفرنس کرتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج کو کس طرح پریونٹ کیا جائے. تو آج کی ویڈیو میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کلائمیٹ چینج کے. تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں. اچھا, سب سے پہلے آتے ہیں کازز اینڈ پاکستان امپیکٹ. تو یہ ساری ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. سوری. سائنٹیفک بیسس آف کلائمیٹ چینج. کلائمیٹ چینج کی سائنٹیفک بیسس کیا ہے؟ دیکھیے, کلائمیٹ چینج جو ہے یہ لانگ ٹرم چینجز ہوتے ہیں ٹیمپریچر میں, ویدر پیٹرنز میں اور انوائرمنٹل کنڈیشنز میں. اس کی پرائمری کاز جو ہے وہ ہے گرین ہاؤس افیکٹ. گرین ہاؤس افیکٹ میں کیا ہے؟ گرین ہاؤس گیسز شامل ہوتے ہیں. اس میں ہوتے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتا ہے, میتین ہوتے ہیں اور نائٹرس آکسائڈ ہوتے ہیں. تو ان تین چیزوں سے یہ تین گرین ہاؤس گیسز ہیں. ان کی وجہ سے اوزون لیئر ڈیمیج ہوتا ہے, جس کی وجہ سے ڈیمیج ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو اندر یہ چیزیں ٹریپ ہو جاتی ہے اور جو ہیٹ کو مزید اور بھی یعنی انٹینس بنا دیتی ہے. بلکہ جو سن ریز آتے ہیں اس سے اوزون لیئر ڈیمیج ہو جاتا ہے اور وہ لیئر اندر تک آتے ہیں, جس کی وجہ سے ہماری انوائرمنٹ کو جس کی وجہ سے ہمارا یہاں کا ٹیمپریچر مزید بڑھتا ہے. اس کو گلوبل وارمنگ کہتے ہیں. اچھا, اس میں میجر کازز کیا ہے؟ میجر کازز ایک تو ہیومن ایکٹیویٹیز ہے. ہیومن ایکٹیویٹیز میں انڈسٹریلائزیشن ہے, کارخانے مارخانے سے دھواں نکلنا, فیومز نکلنا, اس سے میتین گیس اور کاربن ڈائی آکسائڈ اور نائٹرس آکسائڈ یہ ایمٹ ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے اوزون لیئر ڈیمیج ہوتے ہیں اور ماحول کو بھی بہت متاثر کرتے ہیں. پھر آتا ہے برننگ آف فاسل فیولز, کول, نیچرل گیس اور ان چیزوں کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. ڈیفارسٹیشن انکریز گرین ہاؤس گیس ایمیشنز. تو ڈیفارسٹیشن کی وجہ سے بھی گرین ہاؤس گیس ایمیشن میں اضافہ ہوا ہے. پھر آتا ہے اربنائزیشن. ریپڈ اربن گروتھ لیڈس ٹو ہائر انرجی کنزمپشن اینڈ انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن. اچھا, اربنائزیشن آلسو ریزلٹس ان ڈیفارسٹیشنس. تو جب سٹیز ایکسپینڈ کرتی ہے ڈیو ٹو اوور پاپولیشن تو اس کی وجہ سے ڈیفارسٹیشن بھی نظر آتے ہیں, کیونکہ فارسٹ کو کاٹا جاتا ہے اور سٹیز کو ایکسپینڈ کیا جاتا ہے. تو یہ بھی ایک میجر ریزن, کیونکہ فارسٹ جو ہے وہ پلانٹس جو ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو انہیل کرتے اور آکسیجن کو ایکزہیل کرتے. تو اس پروسیس سے تو جب پلانٹس نہیں ہوں گے تو کاربن ڈائی آکسائڈ کی انکریز زیادہ ہوگی ہماری انوائرمنٹ میں. پھر آتے ہیں ایگریکلچر پریکٹسز میتھڈز. سرٹن فارمنگ میتھڈز ریلیز میتین اینڈ ادر گیسز. تو اس میں بھی کچھ ایسے گیسز ہیں جو میتین اور ادر گیسز کو ریلیز کرتے ہیں. پھر آتے ہیں گلوبل امپیکٹ. کلائمیٹ چینج ریزلٹس ان رائزنگ گلوبل ٹیمپریچرس. اب تک جو ہوا ہے ریکارڈڈ وہ ہے 1.4 ڈگری سینٹی گریڈ, اور اسٹیمیٹڈ ہے کہ 2100 تک یہ 4 ڈگری سینٹی گریڈ تک جائے گا اگر حالات اس طرح سے رہے. پھر آتے ہیں میلٹنگ آف گلیشیئرز. گلیشیئرز بھی میلٹ ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ, کیونکہ جب ٹیمپریچر بڑھتا ہے تو اس کا اثر نارتھرن ایریاز پہ, پہاڑی علاقوں پہ بھی پڑتا ہے, تو جس کی وجہ سے وہاں کا ٹیمپریچر بھی بڑھتا ہے اور وہاں کے جو گلیشیئرز ہے, جو برف ہے, وہ پگھلنا شروع ہو جاتی ہے. پھر آتے ہیں ایکسٹریم ویدر ایونٹس. گرم جو موسم ہے یعنی گرمی جو ہے اس کی ٹیمپریچر میں اضافہ ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے یعنی ایکسٹریم ویدر کنڈیشنز کو لیڈ کرتا ہے. پھر آتا ہے رائزنگ سی لیولز, یہ اس کے ساتھ لیڈ کرتا ہے. جب گلیشیئرز میلٹ ہوتے ہیں تو وہ وہاں سے پگھلتے اور یا تب جب آتے نارتھرن ایریا سے. اب لیٹ سپوز جو ہمارے نارتھرن ایریاز ہے, گلگت ہے, وہاں پہ گلیشیئرز ہے تو وہاں پہ میلٹ ہوتے ہیں, اور جب انڈس ریور کے تھرو آتے تو یہاں تک آتے دریا سندھ تک, عربین سی تک, اور وہاں پہ ڈمپ ہوتے تو وہاں کا سی لیول بھی
رائز ہوتا ہے، واٹر لیول بھی رائز ہوتا ہے. اچھا، امپیکٹ آن پاکستان. پاکستان پہ اس کے کیا اثرات ہیں؟ ایک سب سے پہلے جو آتا ہے واٹر اسکیرسٹی آتا ہے. چینجنگ رین فال پیٹرنس اینڈ گلیشیئرز میلٹنگ افیکٹ واٹر اویلیبلٹی. تو گلیشیئر میلٹنگ جو ہے یہ سورس آف فریش واٹر ہے. تو جب اس کی اویلیبلٹی کم ہوگی تو یہاں پہ واٹر اسکیرسٹی بھی آئے گی. فلڈس اینڈ نیچرل ریزرو. ہاں، جب گلیشیئرز میلٹ ہوتے برف پگھلے گی، پہاڑی علاقوں کی برف پگھلے گی تو وہاں سے زیادہ پانی آئے گا، جس کی وجہ سے فلڈس میں بھی اضافہ دیکھا جائے گا. پھر آتے ہیں ایگریکلچر چینجز. کراپ پروڈکٹیوٹی از افیکٹڈ ڈیو ٹو ٹیمپریچر چینج. اچھا، جب ٹیمپریچر چینج ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے کراپ پروڈکٹیوٹی بھی افیکٹ ہوتی ہے، کیونکہ کراپس کی گروتھ کے لیے ایک سرٹن ٹیمپریچر ریکوائرڈ ہے، تو اس میں اتار چڑھاؤ آ جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے پھر کراپ پروڈکٹیوٹی بھی افیکٹ ہوتی ہے. پھر آتے ہیں اربن پرابلمس. اربن پرابلمس ہیٹ ویوز اینڈ پولوشن کریٹ سیریس ہیلتھ رسک. تو کیونکہ پکی آبادی ہوتی ہے وہاں پہ اس طرح کچھ ہوتا بھی نہیں ہے، اور وہاں پہ گرمی مزید ہوتی ہے، ہیٹ ویوز وہاں پہ بہت زیادہ محسوس کیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایئر، نوائز اور لینڈ پولوشن بھی ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں مزید یعنی سیریس ہیلتھ رسک کو لیڈ کرتی ہے. پھر آتے ہیں انالیٹیکل اپروچ. تو آپ پیپر میں اس کو کس طرح سے آنسر کریں گے؟ سب سے پہلے آتے ہیں ایکسپلین سائنٹیفک کازز کلیئرلی. اس کی سائنٹیفک کازز کلیئرلی ایکسپلین کریں. گلوبل وارمنگ، گرین ہاؤس گیس ایمیشن، تو ان چیزوں کو کلیئرلی آپ نے ایکسپلین کریں. پھر آتے ہیں لنک گلوبل ایشوز وتھ پاکستان کانٹیکسٹ. گلوبل ایشوز کو پھر آپ پاکستان کانٹیکسٹ کے ساتھ لنک کریں، اور اس کی نظر میں اس کو سمجھیں کہ کیا چیز ہے. یوز ایگزامپلس اینڈ کیس ریفرنسز. ایگزامپلز اور کیس ریفرنسز کو بھی استعمال کریں. پھر سلوشن سجیسٹ کریں کہ اس کی سلوشنز کیا ہے، اور کیا کیا کریں کہ اس کو ہم ایوائڈ کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ آتی ہے ہماری کنکلوژن. اس کنکلوژن میں کیا ہے؟ پاکستان کے لیے چاہیے کہ ہم اویئرنیس، پالیسی ایکشن اینڈ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ اسٹریٹجیز کو اپلائی کریں، اور اس پہ عمل درآمد کریں تاکہ ہم اس کلائمیٹ چینج کو ہم بر وقت روک سکیں. تو اس کے لیے انٹرنیشنل لیول پہ بھی ایک ادارہ ہے، UNFCCC، یعنی UNFCCC، یونائٹڈ نیشن فریم ورک کنونشن آن کلائمیٹ چینج. تو یہ کلائمیٹ چینج کو مانیٹر کرتا ہے اور اس کے حوالے سے میٹنگز رکھتا ہے. پھر اس کے ساتھ آتا ہے کانفرنس آف پارٹی COP30 28 29 30. پچھلے سال کا ہولڈ ہوا تھا، یعنی جو ریسنٹلی COP ہولڈ ہوا تھا وہ تھا برازیل میں. تو نیکسٹ جو کمنگ ہے COP31 COP31، تو وہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ ٹرکی میں ہیلڈ کیا جائے. تو اب اس پہ بات چیت چلتی رہے گی. تو اس سے بھی اگر آپ پیپر میں بہتر آنسر دینا چاہتے تو ان دو اداروں کا UNFCCC اور COP30 اور 31، ان چیزوں کا ادارہ، ان چیزوں کی یعنی جو اچیومنٹس ہے وہ لازمی اپنے پیپر میں مینشن کرے. تو آج کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.